بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نبی بعدی ہر صحابی نبی جنتی جنتی الفر الکامل ارشرمیہ دلامل النول اول۔ آئیے آج ہم انشاءاللہ ربا کی بحث پڑھیں گے مختصر و ربا لتقلیل۔ آئیے ربا کے بارے میں جانتے ہیں کہ ربا و ربا لتقلیل اور ربا تقلیل کے لیے کیا مطلب، یعنی ذہن متکلم میں موجود قلت مدخول بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ یعنی جو متکلم ہوتا ہے، متکلم کے ذہن میں موجود جو قلت مدخول بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، نہ وہ جو خارج میں ہے، بس یہ بیان انشاء ہوا نہ کہ اخبار۔ انشاء ہوا ہی آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لانشاء تقلیل مدخول الذی ہوا فی ذہن المتکلم۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ رُبَّ لَيْسَ مَعْنَهَا تقلیل دَائِمًا خِلَافًا لِلْأَكْثَرِينَ، ٹھیک ہے، ولا تقصیر دائمًا خلافًا ابن دستوریہ، ٹھیک ہے، و جماعت۔ تو یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جو ربا کے معنی کے بارے میں 8 اقوال ہیں، ٹھیک ہے، 8 اقوال ملتے ہیں۔ ہمیشہ برائے تقلیل یہ اکثر کا قول ہے، ہمیشہ برائے تقصیر یہ ابن دستوریہ کا قول ہے، برائے تقلیل غالباً اور برائے تقصیر قلیلاً و نادراً اس کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو نصر فارابی کی موافقت میں مختار قرار دیا۔ برائے تقصیر غالباً اور برائے تقلیل نادراً اسے ابن ہشام نے مغنی اللبیب میں اختیار کیا۔ یہ بھی ہم نے آپ کے سامنے کچھ بیان کر دیا ہے، مزید انشاءاللہ آپ ویڈیو دیکھتے رہیں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے آتا رہے گا۔ آگے ولا یکون مجرورها الا نکرۃ موصوفۃ، ولا یکون مجرورها کیونکہ لا یکون کا اسم بن جائے گا، ٹھیک ہے، لا جو یہ ہوتا ہے فعل ناقصہ کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، تو مجرورها پڑھیں گے اسے الا نکرۃ موصوفتاً، اور بتا رہے ہیں کہ اس کا مجرورها یہ ربا کی طرف جاتی ہے، تو ربا کا جو نا اور اس کا یعنی ربا کا مجرور صرف اور صرف نکرہ موصوفہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مجرور صرف نکرہ موصوفہ ہوتا ہے، جیسے آگے مثال آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مجرور یعنی ربا کا جو مجرور ہوگا، ربا جس پہ داخل ہوگا، ٹھیک ہے، ربا کو جو مجرور ہوگا تو وہ ہمیشہ نکرہ موصوفہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ولا یکون مجرورها الا نکرۃ موصوفۃ، یہ سمجھ گئے۔ آگے دیکھیں ولا یکون متعلقہ الا فعلا ماضیا، ٹھیک ہے، ولا یکون متعلقہ یا متعلق ہوگا، متعلق الا فعلا ماضیا، ولا یکون متعلقہ الا فعلا ماضیا، ٹھیک ہے، ولا یکون متعلقہ الا فعلا ماضیا، یہ بھی بتا رہے ہیں، اور اس کا یعنی کہ ربا کا متعلق فقط فعل ماضی ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ متعلق سے مراد وہ فعل ہے کہ معنوی حیثیت سے ربا کے مدخول کی تقلیل اس سے متعلق ہو، اور مدخول ربا کے ساتھ اس فعل کا تعلق چاہے اس حیثیت سے ہو کہ وہ فعل اس سے صادر ہوا ہو یا اس جہت سے کہ اس پر واقع ہو رہا ہو، ٹھیک ہے جناب۔ آگے دیکھیں مثال دے رہے ہیں، نحو ربا رجل کریم لقیتہ، آپ دیکھیں اس کا جو مجرور ہے، مجرورها اس کا مجرور نکرہ موصوف ہے، رجل کریم لقیتہ، اور اس کا متعلق جو ہے وہ کون ہے، فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، ادھر لکھا ہے کہ ربا کے اندر جناب 16 لغات ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، جی ہاں، علم جان ان فی الربا 16 لغات، اس میں 16 لغات ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھتے رہنا، بالضم الراء وفتحہ کلاہما مع تشدید و تخفیف، تو اسے ربا بھی پڑھ سکتے ہیں، ربا بھی پڑھ سکتے ہیں، 16 لغات ہیں اس کے اندر۔ بہرحال یہاں پہ ربا تقلیل کے لیے ہے، اور اس کا مجرور ہمیشہ جو ہے وہ نکرہ موصوفہ ہوتا ہے، صرف نکرہ موصوفہ ہوتا ہے اس کا مجرور، اور آگے بتایا اس کا جو متعلق ہوتا ہے ولا یکون متعلقہ الا فعلا ماضیا، اس کا متعلق فعل ماضی ہوتا ہے۔ مثال میں نحو ربا رجل کریم
یہ اس کا مجرور ہے ربا، ربا جار ہے، راجل موصوف قریب صفت موصوف صفت، یہ نکرہ موصوفہ بن گیا، اس کا متعلق نکرہ موصوفہ، اور اس کا متعلق دیکھیں لقیتہ ہے، فعل ہے، فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے آپ اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وربا لتقلیل، واو عطفہ، ربا مراد اللفظ مضاف۔ اچھا ہم نے قاعدہ یا بتایا تھا کہ اگر جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو ہم نکالتے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم نکالیں گے۔ اچھا تقلیل مجرور، حرف جار اپنے مجرور سے مل کر، ثابتۃ مقدر کا ظرف مستقر۔ اب ثابتۃ صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل، اس میں ہیہ ضمیر جو کہ آپ کو معلوم ہے مرفوع ہے، متصل ہے، اس میں غیر متمکن ہے اور مستتر ہے، ٹھیک ہے۔ لوٹے گی کہاں؟ مبتدا کی طرف۔ کیا بنے گی اس کا فاعل؟ اس میں فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ربا مبتدا بھی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا، یہ ترکیب ہوگی۔ اور ربا تقلیل کے لیے ہے، مبتدا خبر کا ترجمہ کر دیا ہم نے، اور ربا تقلیل کے لیے ہے۔ آگے جی ولا یکون مجرورها الا نکرۃ موصوفۃ، اور اس کا مجرور صرف نکرہ موصوفہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ واو حرف عطف، اب آپ کو معلوم ہے لا یکون فعل ناقص ہے، اس کا ایک اسم ہوگا، ایک اس کی خبر ہوگی منصوب ہوگی، اس کا اسم مرفوع ہوگا، اور نکرہ کو ہوگا بعد، نکرہ کے بعد معرفہ آئے تو پکا قاعدہ مضاف ہوتا ہے۔ واو حرف عطف، لا یکون صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع منفی معروف ہے، فعل ناقص ہے، مجرور مضاف ہے جیسے کہ نکرہ ہے، آگے معرفہ ضمیر، ہا ضمیر، واحد مؤنث غائب ہے، مجرور متصل ہے، لوٹے گی ربا کی طرف، ٹھیک ہے۔ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنے گا؟ ظاہر سی بات ہے لا یکون کا اسم بنے گا، ویری گڈ۔ الا حرف استثناء، یہ یاد ہے، الا حرف استثناء، اور نکرتن موصوف ہے، اور آگے موصوفتن صیغہ واحد مؤنث اس میں مفعول، اس میں ہیہ ضمیر مرفوع ہے، متصل ہے، مستتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور لوٹے کی موصوف کی طرف اس کا نائب الفاعل بنے گی، اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسم صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر بنے گا مستثنی مفرغ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لا یکون کے بعد جو مستثنی پڑھا جاتا ہے وہ منصوب پڑھا جاتا ہے ہمیشہ، اور یہاں تو پڑھا جائے گا۔ اور مستثنی مفرغ وہ مستثنی جس کا مستثنی من معذوف ہو کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عامل کے مطابق ہے اس کا اعراب، مستثنی مفرغ کا اعراب، کیونکہ پیچھے عامل کیا ہے؟ فعل ناقص ہے، فعل ناقص اپنی خبر کو کیا دیتا ہے؟ بولیے، نصب دیتا ہے، الا نکرۃ موصوفۃ، ٹھیک ہے۔ تو مستثنی مفرغ ہو، لا یکون کی خبر، لا یکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا، ٹھیک ہے۔ لا یکون فعل ناقص مجرور ہوا، اس کا اسم الا حرف استثناء نکرۃ موصوفۃ مستثنی مفرغ ہو کر اس کی خبر، اتنی آسان ترکیب ہے کہ اس کا مجرور لبا کا جو مجرور نکرہ موصوفہ ہوتا ہے، نفی اس بات میں ترجمہ کر دیا میں نے۔ ولا یکون متعلقہ الا فعلا ماضیا، ٹھیک ہے، اور اس کا متعلق جو ہے فقط فعل ماضی ہی ہوتا ہے، کس کا؟ ربا کا، ٹھیک ہے۔ آئیے ترکیب کرتے ہیں۔ واو حرف عطف، لا یکون فعل ناقص صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع منفی معروف، فعل ناقص متعلق مضاف، ہو ضمیر واحد مذکر غائب مجرور متصل، ربا کی طرف لوٹے کی مضاف علیہ، مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر لا یکون کا اسم، اس لیے ہم اس کو پڑھ لیں متعلقہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مضاف علیہ کس کا؟ الا حرف استثناء فعلا موصوف ماضیا صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر، موصوف اس کا یعنی کہ لوٹے کی موصوف کی طرف اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسم صفت، موصوف صفت سے مل کر، وہی ترکیب ہے مستثنی مفرغ ہو کر لا یکون کی خبر، اور مستثنی مفرغ کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے۔ لا یکون فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ آگے مثال سے سمجھ لیں تو ساری بات سمجھ میں آئے گی۔ ربا نہ وہ ربا رجل کریم لقیتو، پہلی بات بتائی، پہلا قاعدہ بتایا، ربا کا جو مجرور ہوگا نکرہ موصوفہ ہوگا، جیسے کہ مجرور رجل کریم، اور اس کا متعلق ہمیشہ فعل ماضی ہوگا لقیتو، جو پیچھے قاعدہ بتایا وہ یہاں پہ انہوں نے بتا دیا جناب، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ربا رجل کریم لقیتو، بہت کم
کریم مرد ایسے ہیں کہ جن سے میں نے ملاقات کی. ملاقات کی آخر میں فعل کا ترجمہ کرتے ہیں. بہت کم، ربا بہت کم، کریم مرد موصوف صفت، کریم مرد موصوف صفت میں پہلے کس کا ترجمہ کرتا ہے؟ موصوف کا، پھر صفت کا. ٹھیک ہے، بہت کم کریم مرد ایسے ہیں، موصوف صفت ایسے ہیں جن سے میں نے، اب میں نے فاعل بھی آ گیا، آخر میں ملاقات کی. یہ بھی یاد رکھ لیں، پہلے موصوف کا ترجمہ، ٹھیک ہے، پہلے ربا کا ترجمہ کیا، پھر موصوف کا ترجمہ کیا، پھر فاعل کا ترجمہ کیا، آخر میں فعل کا ترجمہ کیا. بہت کم کریم مرد موصوف صفت میں ایسا، ایسے ہیں کہ جن سے میں نے ملاقات کی. اب نحو مضاف، ربا رجل کریم لقیت مراد اللہ مضاف الیہ. نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال مقدر کی خبر بنتا ہے. اس میں مثال مضاف ہو ضمیر واحد مذکر غائب مجرور متصل کہاں لوٹے گی؟ اس مفہوم کی طرف لوٹے گی رتبہ کے مجرور کا نقرہ موصوفہ اور اس کے متعلق کا فعل ماضی ہونا. اس مفہوم کی طرف لوٹے گی ضمیر مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا جناب. ربا جار، حرف جار ہے، راجل موصوف، کریم صفت. ٹھیک ہے، صیغہ واحد مذکر کریم جو ہے صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر مرفوع ہے، متصل ہے، مستتر ہے. کہاں لوٹے گی؟ موصوف کی طرف. کیا بنے گی اس کا فاعل؟ صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر صرف جملہ اسمیہ ہو کر کیا بنے گا؟ صفت. موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور. حرف جار اپنے مجرور سے مل کر لقیتہ کا ظرف لغو مقدم. اس میں لقیتہ فعل، صیغہ واحد متکلم فعل ماضی مثبت معروف. اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز کا فاعل، ہو ضمیر واحد مذکر غائب منصوب متصل. کہاں لوٹے گی؟ رجل کریم کی طرح لوٹے گی. مفعول بھی، لقیتہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی ظرف لغو مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو یہاں پر آج آپ کو بتا دیا جناب کہ ربا کے بارے میں. سب سے پہلے بتایا ربا لا یکون مجرورها الا نکرۃ موصوفۃ. سب سے پہلے یہ بتایا کہ اس کا جو ہے ربا کا جو ہے مجرور وہ نکرہ موصوفہ ہوتا ہے، جیسے ربا رجل کریم. دوسرا بتایا لا یکون متعلقہ الا فعلا ماضیا، جو اس کا متعلق جو ہوگا ہمیشہ فعل ماضی ہوگا. وہ سامنے آپ کے سامنے آ گیا، ترکیب آپ کے سامنے بتا دی کہ لا یکون متعلقہ، یہ اس کا فاعل اس کا اسم بن جائے گا، الا حرف استثناء فعلا ماضیا موصوف صفت ہو کے مستثنیٰ مفرغ ہو کے خبر بن جائے گا. اتنی آسان ترکیب ہے. ربا حرف جار ہے، راجل کی موصوف صفت، ٹھیک ہے، جار کا مجرور، لقیتہ کا ظرف لغو مقدم ہو جائے گا، لقیتہ فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ خبریہ. اتنی آسان ترکیب ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہماری ویڈیو کو جو شیئر کرے، لائک کرے. حمید علی مدنی چینل کو سبسکرائب کرے. یا اللہ ان کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.